کبھی سوچا ہے دنیا محبت کے نشانی کے طور پر تاج محل کا نام لیتی ہے، لیکن اگر محبت صرف پتھروں کو تراش کر ایک حسین عمارت بنانے کا نام ہوتا تو اس سے زیادہ شاندار عمارتیں ہر تہذیب کے دور میں بنتی رہیں، مگر خالق کائنات کے محبوب تاجدار ختم نبوت شمع ہدایت حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں جس مسجد کی بنیاد رکھی، اسے سنوارنے والے عاشقان رسول نے محبت کی ایک انتہا کر دی، کیونکہ تاج محل ایک انسان نے بنایا تھا ایک انسان کے لیے، جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں وہ محبت بول رہی تھی جو ایک پوری امت کے دلوں میں اپنے محبوب رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھڑکتی تھی۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی کمال حقیقت سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ پہلی مرتبہ سمجھ سکیں کہ عشق صرف شعر نہیں ہوتا، عشق کبھی پتھر بھی تراشتا ہے تو کبھی لکڑی کاٹتا ہے، کبھی وضو بھی کرتا ہے اور درود پڑھتے ہوئے عمارت بھی تعمیر کرتا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کو صدیاں گزر چکی تھی، مدینہ بھی وہی تھا، گلیاں بھی وہی تھیں، روضہ اقدس بھی وہی تھا، لیکن وقت آ چکا تھا کہ مسجد نبوی کی اثر نو تعمیر کی جائے۔ یہ عثمانی خلافت کا زمانہ تھا۔ سلطان نے صرف ایک حکم جاری کیا کہ ہمیں ایسے ماہرین چاہیے جو دنیا کی بہترین تعمیر انجام دے سکیں۔ اعلان ہوا اور پوری سلطنت سے فن تعمیر کے ماہر سنگ تراش، لکڑی کے کاریگر، خطاط، شیشہ ساز، نقش و نگار کے استاد اور ہر فن کے نابغے جمع ہونے لگے۔ لیکن سلطان جانتا تھا کہ ہنر صرف کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ہاتھوں سے پہلے عشق نبی سے لبریز دلوں کا تھا۔ اس کام کے لیے استنبول کے قریب ایک نیا شہر آباد کیا گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ ادب ایسا تھا جس نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ میرے نبی کے شہر میں کوئی آواز نہ ہو، یہاں محبوب کی آرام گاہ ہے۔ تعمیر کے لیے لکڑیاں کاٹی جائیں گی، پتھر تراشے جائیں گے، جالیاں ڈھالی جائیں گی، ایسا نہ ہو کوئی آواز محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شور کا سبب بن جائے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اس انتہا سے کہاں واقف؟ بہرحال ہر فن کے استاد کو وہاں بسایا گیا، اور پھر ایک ایسا منصوبہ شروع ہوا جس کی مثال تاریخ میں شاید دیکھنے سے بھی نہیں ملتی۔ ہر استاد کو حکم دیا گیا کہ اپنے سب سے ذہین شاگرد کو چنو، اسے اپنے فن کا ایسا ماہر بناؤ کہ اس جیسا پوری دنیا میں دوسرا نہ ہو، اور حکومت کو اس دوران اس بچے کو حفظ قرآن کروانے، گھڑ سواری سکھانے اور بہترین مسلمان بنانے کے آرڈر دیے گئے۔ 25 سال، جی ہاں، پورے 25 سال تک یہ تیاری جاری رہی۔ جب یہ مدت ختم ہوئی تو تقریباً 500 نوجوان تیار ہو چکے تھے۔ وہ صرف انجینئر معمار نہیں تھے، وہ حافظ قرآن تھے، وہ عالم بعمل تھے، وہ فن میں بھی یکتا تھے اور کردار میں بھی۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مقصد حیات کی کیسی پہچان ہوگی، اور مقصد حیات کی پہچان دینے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا کیسا عشق ہوگا۔ اس دوران بہترین پتھروں کی کانیں تلاش کی گئی، جنگلات سے خاص لکڑیاں منتخب کی گئیں۔ جانتے ہیں کیوں اور وہ کون سے درخت تھے؟ میں بتاتا ہوں۔ جب بچوں کو منتخب کیا گیا تھا نا، اس وقت ان بچوں سے تلاوت قرآن کے درمیان پودے لگوائے گئے تھے۔ وہی پودے بڑے ہوئے تو ان کی لکڑی سے مسجد نبوی میں تعمیر کے لیے استعمال کیا گیا۔ سوچ سکتے ہیں ایسا ویژن، ہر چیز صرف ایک ہی مقصد کے لیے کہ یہ سب کچھ مدینے میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی خدمت میں پیش ہونا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، اور یہاں محبت نے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ سامان شہر کے اندر نہیں رکھا گیا، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک الگ بستی بسائی گئی۔ کیوں؟ ابھی بتایا نا، صرف اس لیے کہ شور سے مدینے کی خاموش فضائیں متاثر نہ ہوں۔ اگر کسی پتھر میں معمولی سی تراش کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ پتھر واپس اسی بستی میں لے جایا جاتا کہ مدینے میں ہتھوڑے کی آواز بلند نہ ہو۔ ہر کاریگر کو حکم دیا گیا تھا کہ باوضو رہے، کام کرتے ہوئے زبان پر درود و سلام کے ترانے جاری رہے، قرآن کی تلاوت جاری رہے، اور ہر لمحہ دل میں بس صرف ایک احساس رہے کہ یہ کسی عام عمارت کی تعمیر نہیں ہو رہی، بلکہ اس مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے جس میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، صحابہ کرام نے سجدے کیے تھے، اور جہاں سے انسانیت کو ہدایت کی روشنی ملی تھی۔ اور پھر جب روضہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قریب کام شروع ہوا تو جالیوں کو کپڑوں سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ گرد کا ایک ذرہ بھی اندر نہ جا سکے۔ ریاض الجنہ پر ستون قائم کیے گئے تاکہ مٹی وہاں تک نہ گرے۔ یہ تعمیر 1-2 ماہ نہیں، 15 برس تک جاری رہی۔ ہر پتھر گویا درود سن کر اپنی جگہ آتا تھا۔
ہر لکڑی ادب سے جھکتی تھی، ہر معمار کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا، مگر دل عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھا۔ اور شاید اس لیے دنیا کی تاریخ میں ایسی تعمیر پہلے کبھی نہ ہوئی ہو، نہ بعد میں ہو سکتی ہے۔ اور آج جب ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد کو دیکھتے ہیں، اس کے ستونوں کو دیکھتے ہیں، اس کی خاموش فضاؤں میں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں صرف ایک خوبصورت عمارت نظر نہیں آتی، بلکہ سبز گنبد کی حسین بہاریں ہمیں بتاتی ہیں کہ محبت کا اصل معیار کیا ہے۔ محبت صرف دعوے نہیں مانگتی، محبت ادب مانگتی ہے، محبت انتظار مانگتی ہے، محبت تیاری مانگتی ہے، محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اپنا بیسٹ پیش کرنے کا نام ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی وہ دل عطا ہو جس میں مدینہ صرف ایک شہر نہ ہو بلکہ مدینہ دھڑکن بن جائے، وہ دل جس میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آنکھیں نم ہو جائے، وہ دل جس کی ہر دعا کا آخری جملہ یہی، یا اللہ ایک بار پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری نصیب فرما، اور ہماری موت بھی ان کے عشق میں، انہی کے شہر میں، انہی کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے عطا فرما، آمین ثم آمین۔ زائرے کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل۔ میں ہوں منصور سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں منصور فائلز۔